السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کی آخری آیات پڑھیں گے اور سورۃ الکہف ہماری مکمل ہو جائے گی، اور اگلے لیکچر سے انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی ابتدا کریں گے۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کا اختتام کریں گے۔ سورۃ الکہف آج ہماری مکمل ہوگی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ أَرْضًا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اردنا جہنم یومئذ للکافرین ارضا۔ سو اردنا فعل ماضی ہے، عین را اور ضاد مادہ ہے، نحنو اس کا فاعل ہے۔ اردنا، ارد یا اردو باب نون سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ تو اردنا، یہ نا آواز کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے باندھ لیجئے کہ یہ فعل ماضی کی علامت ہوتی ہے۔ اردنا، ہم نے پیش کیا۔ سو بیسیکلی یہ روز قیامت کی بات ہے، چونکہ آگے پھر یوم اذن بھی آ رہا ہے، تو ہم یہ اس دن سے متعلق اس کو کرتے ہیں کہ وہ اردنا، ہم پیش کریں گے کس کو؟ جہنم کو۔ اب جہنم یہاں پہ حالت نصب میں ہے، غیر منصرف اسم ہے، اور یہ مفعول ہے اردنا کا، کہ وہ اردنا جہنم، ہم جہنم کو پیش کریں گے یوم اذن، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے متعلق ہو گیا۔ یہ اردن اسی فعل کا مطلق آ رہا ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس چیز کے اوپر تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ جو جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کیا جائے گا اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بالکل سامنے ہوگا کہ وہ اس جہنم کو دیکھ سکیں گے۔ تو جیسے پیش کیا جانا ہوتا ہے ویسے ہی پیش کیا جائے گا۔ سو وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرِينَ أَرْضًا، کہ ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اردن اب ہوگا کہ کافروں کے سامنے اس کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ پھر آگے آیت آ رہی ہے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ سو الذین اس میں موصول سے بات شروع ہو رہی ہے، اور اس میں موصول ہمیشہ رابطوں کے لیے کام کرتے ہیں، یہ کنیکشنز ہوتے ہیں آیات میں۔ اگر کوئی بھی آیت اس میں موصول سے شروع ہو رہی ہے تو آپ کو پیچھے دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کے متعلق ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو لازماً وہ کہیں نہ کہیں کسی چیز کی تفصیل کے بارے میں ہوتی ہے۔ سو اس میں موصول یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پیچھے آیت میں جمع کیا ہے، اردنا جہنم یومئذ للکافرین اردن۔ سو جمع یہاں پر موجود ہے الکافرین، جو کہ مجرور اسم ہے لام حرف جر کی وجہ سے۔ سو یہاں پر الکافرین یہ ہے موصوف، اور الذین اس کی صفت بن کر آ رہا ہے۔ سو وہ کیسے کافر، یعنی الذین، اب آگے جب اس میں موصول آتا ہے تو اس کا ایک صلہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ صلہ کیا ہے۔ وہ ہے کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ ایک صلہ ہو گیا واو عطف کا، وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ سو اس پورے جو اس میں موصول ہے جو کہ صفت بن رہا ہے کافرین کی، اس کے دو جملے صلہ ہیں۔ سو اب ہم ان جملوں کو دیکھتے ہیں۔ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کانت فعل ماضی ناقص واحد مؤنث کا صیغہ۔ اب کانا یا کونو جب آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسم کیا ہے۔ اب دیکھیں اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، تو یہ اعینو، عین ان کی جمع آنکھیں، سو اعینہم مرکب اضافی ہے اور یہ حالت رفع میں ہے۔ سو یہ رفع ہو گیا، یہ بن گیا اسم کانت۔ اب ہمیں چاہیے خبر، اور خبر جو ہے یہاں پر محلن آ رہی ہے جار مجرور، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں حرف جر آ رہے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ فی غطاء، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں غطاء، غطاء کہتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری۔ غطاء کہتے ہیں کہ کسی کوئی اوپر سے، کہتے ہیں نا غطاء، کوئی ڈھانپ، کوئی چیز کور، جیسے آپ نے برتن میں کھانا رکھا اور اوپر سے کچھ کس چیز سے اس کو ڈھانپ دیا، وہ جس چیز سے آپ نے اسے ڈھانپا ہے اسے غطاء کہتے ہیں۔ سو کانت اعینہم، ان کی آنکھیں تھیں، فی غطاء، ایک ڈھانپ کے اندر تھیں، یعنی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کورڈ تھیں، عن ذکری، میری یاد سے، میری یاد سے۔ ذکرن یہ مرکب اضافی ہے، یا متکلم ہے، عن ذکری۔ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں تھیں
ایک ڈھانپ میں میری یاد سے۔ اب تھوڑا سا غور کریں تو یہ فی غطائن کا تعلق کس چیز سے بن رہا ہے؟ یہ آیون سے بن رہا ہے۔ تو یہ فی غطائن ایک حال بن رہا ہے ان آیون کا کہ ان آنکھوں کا کیا حال تھا، اور یہ بن رہا ہے خبر جسے کہہ لیں شبہ جملہ جو کانت کے لیے ہے۔ سو کانت اعینہم فی غطائن عن ذکری۔ اب ان کی صفت بیان کی جا رہی تھی، وہ کافر کیسے تھے کہ ان کی نگاہیں تھیں ایک ڈھانپ ایک چیز میں ڈھنکی ہوئی، یعنی وہ انڈر کور تھیں، وہ کس سے؟ عن ذکری، میری یاد سے۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اب دوسرا یہ صلہ بن گیا کانو کا ہم اسم ہے، چونکہ جب کانا یا کانت کے علاوہ پوری گردان میں سے کچھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ پھر ظاہر نہیں ہوگا، وہ پھر اس کے اندر موجود ہوگا۔ یعنی اگر تو پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی بھی صیغہ آئے گا تو اس کا مطلب اس کا اسم موجود نہیں ہے۔ سو کانو کا اسم ہو گیا ہم، اور یہ ہے اس کی کانوں کی خبر پورا جملہ فعلیہ ہے۔ لا یستطیعون سمعا، لا نفی، تو واو اور عین مادہ ہے، تو واو اور عین، باب استفعال۔ اب استطاع یستطیع، سو اس کو پھر جب آپ نارمل لکھیں گے نا وہ استفعل، یعنی استفعل۔ اب آپ اس میں ڈالیں اگر مادہ ڈالیں، یعنی فا کی جگہ پہ تو ڈال دیں اور عین کی جگہ پہ واو ڈالیں اور لام کی جگہ پہ عین، تو کیا بن گیا؟ یہ بن رہا ہے استطوع۔ سو قاعدے غیر صحیح کے اپلائی ہوئے اور یہ واو الف میں چینج ہو گیا۔ یستطیع میں بھی آپ اگر، یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں ورنہ اس کی اب ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اصل میں یہ واو تھا اور جو چینج ہوا فعل مضارع میں یہ یا میں بدل جاتا ہے اور ماضی میں یہ الف میں ہوتا ہے۔ استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، یہ حالت نصب میں ہے، مفعول اس کے لیے۔ سو یستطیعون کا فاعل ہوا ہم، جو اپنے کانوں کی اسم کو فالو کر رہا ہے۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے۔ آگے اللہ نے فرمایا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ سو یہ استفہام ہے، کوسچن۔ حاسبہ، ہا سین اور با مادہ، تو حاسبہ یحسبو، یہ خود ہی باب ہے ہا والا، گمان کرنا، خیال کرنا، سوچنا ایسا۔ اب آگے آپ کو ایک اسم موصول نظر آ رہا ہے اور وہ ہے جمع کا، اور کفرو یہ اس کا صلہ ہے، کفرو یہ اس کا صلہ بن گیا۔ سو کفر یکفرو، باب نون سے کفر کرنا فعل ماضی ہے، ہم اس کا فاعل ہو گیا۔ اب یہ پورا جو الذین کفروا ہے یہ فاعل ہے حاسبہ کا۔ سو یہاں پر اگر میں پوچھوں کہ الذین کا اعرابی حالت کیا ہوگی تو آپ کہیں گے رفع ہے، چونکہ یہ حاسبہ کا فاعل ہے۔ یہاں پر الذین اسم موصول یہ حالت جر میں ہے، چونکہ یہ الکافرین کی صفت ہے۔ سو افا حسب الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ گمان کرتے ہیں، افا حسب الذین کفروا، کیا گمان کرتے ہیں؟ اب یہ ان ہے مصدریہ، اور یہ بات یاد رہے کہ جب کوئی مصدریہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے پورے جملے کو مصدر کی میننگ میں لے رہا ہے۔ اب وہ پورا جملہ فاعل بھی بن سکتا ہے، وہ پورا جملہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، وہ پورا جملہ خبر بھی بن سکتا ہے، وہ پورا جملہ مفعول بھی بن سکتا ہے۔ سو ان مصدریہ ہو گیا۔ اتخذ یتخذ، حمزہ تا اور خا مادہ باب افتعال سے، اتخذ یتخذ بنا لینا کسی چیز کو۔ ان یتخذ فعل مضارع ہوا ہم، یہ نون ڈراپ ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے۔ سو افا حسب الذین کفروا، کیا کافروں نے گمان کر لیا ہے؟ اب جو انہوں نے گمان کیا ہے وہ ان مصدر سے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ پورا جملہ یہاں تک حالت نصب میں ہوگا اور یہ مفعول ہوگا حسبہ کے لیے۔ سو عبادی ایتخذوا عبادی، اب عبادی یعنی ہم آ گیا نا اس کا فاعل، تو اب یہ تو کنفرم ہے کہ یہ فاعل نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ پہلے اور چوتھے صیغے میں سے نہیں ہے۔ پہلے اور چوتھے صیغے میں ممکن ہے کہ فاعل آپ کے پاس موجود ہو، لیکن یہاں پہ یہ مفعول ہے حالت نصب میں۔ سو چونکہ یا متکلم ہے اس لیے دال پر نصب کی علامت آپ کو نہیں ملے گی۔ عبدن کی جمع ہے عبادن، کہ میرے بندوں کو بنا لیا ہے من دونی، میرے سوا کیا بنا لیا؟ اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، کیا بنا لیا؟ دوست بنا لیا، میرے علاوہ
جو میرے ہی بندے ہیں انہی میں سے لوگوں کو یعنی نعوذ باللہ کس لیول پر لوگ لے آئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باتیں واضح بیان فرمائی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں. سو اولیاء یہ مفعول ہوا دوسرا یتخذو کے لیے. دون کا مطلب ہوتا ہے سوا، یعنی من دونی میرے سوا. آگے ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولا. سو انا آ گیا. اب انا جب آئے گا تو پھر ہمیں ایک اسم اور خبر دیکھنا اس کا. سو اس میں نحنو جو ہے وہ اسم انا ہے اور جملہ یہاں سے خبر انا شروع ہو رہا ہے. سو اعتدنا یہ ہے مادہ اس کا عین دال یا باب افتعال. سو اعتدا یعتدی کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. فعل ماضی کا صیغہ ہے، نحنو اس کا فاعل ہو گیا. ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم مفعول ایک جہنم کو. کس کے لیے؟ للکافرین کافرین کے لیے لام حرف جر نزولاً حالت نصب میں. اس کا مطلب ہوتا ہے نزولاً کا مطلب ہوتا ہے مہمان نوازی، یعنی مہمان نوازی کے طور پہ جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. سو نزولاً مہمان نوازی، یعنی کسی جب آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ نے اس کے لیے جو کھانا تیار کیا ہوگا وہ نزولاً ہوگا. سو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزولاً. آگے چلتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں. جی تو اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل امر کا صیغہ، انت فاعل، کہ آپ کہہ دیجئے. کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے. سو ہل کوشچن ہے کیا، ننبئکم نون با اور حمزہ مادہ، نون با اور حمزہ مادہ. نبأ ینبئ باب تفعیل، اس کے بارے میں ہوتا ہے کسی کو معلومات دینا، کسی کو خبر دینا، کسی کو کوئی امپورٹنٹ چیز بتانا. ننبئکم کم مفعول، ننبئ فعل مضارع ہو گیا، نحن فاعل. ہل ننبئکم سو یہ پہلا مفعول ہو گیا. سو ایک ہی مفعول ہے، صحیح ہے. قل هل ننبئکم کیا ہم تم سب کو خبر دیں. کس بات کی خبر دینی ہے؟ جس کی خبر دینی ہے وہ با حرف جر سے آ رہا ہے. بالاخسرین اعمالا. سو یہ کیا چیز ہے اخسرین؟ یہ اخسرو زیادہ خسارے والا. اخسرو یہ اسم التفضیل کا صیغہ ہے، اسم التفضیل کا، اور یہ اس کی جمع ہے اسم التفضیل کی، یعنی اخسرو سے اخسرونا. سو با حرف جر کی وجہ سے وہ اکثرینا ہو گیا. بالاخسرینا یعنی ان کے بارے میں جو بہت زیادہ خسارے میں ہیں. اچھا کس چیز کے بارے میں خسارے میں ہیں؟ یہ تمجیز آ رہی ہے، یعنی اب وہ خسارے کے بارے میں، یہ ہم تمجیز کا ٹاپک پڑھ چکے ہیں. کسی چیز میں ابہام موجود ہو تو اس کی وضاحت کے لیے ایک نکیرہ منصوب اسم آتا ہے. سو اعمالاً عمل کے حساب سے جو سب سے خسارے میں ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں بتائیں. اب دیکھیں پھر آگے جملہ اس میں موصول سے شروع ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سو یہاں تک یہ پورا جملہ. سو الذین اس میں موصول ہو گیا اور یہ صفت ہے اکثرین کی. سو اکثرین اس کا مطلب یہاں پہ موصوف بھی ہوا. سو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ضاد لام لام مادہ، دل یدل باب داربا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو جانا یا گم ہو جانا. سو اب یہاں پہ دیکھیں گے ہم آیت کے حوالے سے کچھ الفاظ ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن بات وہی ہوگی. سو دلہ فعل ماضی ہے، جب پہلا یا چوتھا صیغہ آ جاتا ہے تو پھر ہمیں گمان ہوتا ہے کہ شاید اس کے فاعل کا تذکرہ موجود ہو، تو فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کوئی چیز رفع میں ہے تو وہ ہمیں ملتی ہے سعیہم. یہ حالت رفع میں ہمارے پاس فاعل موجود ہے ضلع کا. سعیون کا مطلب ہوتا ہے کوشش. الذین وہ لوگ زیادہ خسارے میں ہیں، یعنی الذین ضل سعیہم جن کی کوشش ضائع ہو گئی، گم ہو گئی. اچھا وہ سعیہم کیسی تھی؟ سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیاوی زندگی. یہ مرکب توصیفی ہے، مجرور ہوا فی کی وجہ سے. یعنی الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا جن کی دنیاوی زندگی کی کوشش گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، کسی کام نہیں آئی، وہ سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ ہیں. بالاخسرین اعمالا. اچھا واو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ ان کا یعنی اب یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس حال میں تھے. وہ دنیاوی کوششیں کر رہے تھے اور ان کی سوچ کیا تھی. آئیے ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرما رہے ہیں کہ وہ سوچ کیسی تھی.
ہم مبتدا یحسبون خبر، حاسب یحسبو، سوری پیچھے میں نے حاسب یحسبو آپ کو بتایا، تو یہ حاسب یحسبو یہ باب سین سے آ رہا ہے یہاں پر ہا، سو وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم مبتدا یحسبون، سو وہ خیال کرتے تھے، گمان کرتے ہیں، یعنی ان کا حال کیا ہے دنیاوی زندگی میں جو وہ اتنی سٹرگل کر رہے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اللہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی سوچ کیسی ہے. ہم مبتدا یحسبون خبر. اچھا، جب جیسے میں نے ان مصدریہ بتایا آپ کو، انا اور انا کے بارے میں ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ انا یہ بھی مصدر کی میننگ میں لے لیتا ہے پورے جملے کو. سو انا والا جملہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. سو وہم یحسبون، کیا خیال کرتے ہیں، اب یہ پورا جملہ یحسبون کے لیے مفعول بن گیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اب اس میں ہم اسم و انا بنا اور یہ ہے خبر و انا. اب خبر و انا پورا جملہ ہے یحسنون. اب دیکھیں یا پر پیش ہا سین نون مادہ، باب افعال، احسن یحسن، اچھا کرنا، بھلا کرنا. سو ہم اس کا مفعول فاعل ہو گیا جو اپنے مبتدا کو فالو کر رہا ہے. انہم یحسنون صنعا، یہ صنعا مفعول ہے یحسنون کا. صنعا کو ہوتا ہے کوئی چیز یعنی تیار کرنا، کچھ بنانا، کوئی بھی کام کرنا اور اس کو بڑے طریقے سے کرنا. اب وہ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ دنیا میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، تو بڑے اعلیٰ قسم کے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی فرما دیا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم بتا دیں کہ سب سے گھاٹے والے کام کون کر رہے ہیں. الذین ضل سعی، کون ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیاوی زندگی کے لیے تھیں. وہم یحسبون، اور وہ اس کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بڑا کارنامہ تیر مار رہے ہیں، بڑے کو کام کر رہے ہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ جو آخری آیت کا جو آخری حصہ یہ بہت بھاری ہے. اولئک مبتدا، الذین اسم موصول خبر، اس کا آگے صلہ کفروا بآیات ربہم ولقائہ. کفر یکفر باب نون سے انکار کرنا، کفر کرنا، صلہ ہے الذین کا. جس چیز کا انکار یا کفر کیا جاتا ہے وہ باحرف جر سے. سو یہ آیت ان کی جمع ہے آیاتن، ہم اس کا فاعل جو اپنے اسم موصول کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ مرکب اضافی ہے، مجرور ہوا آیات کے مضاف الیہ کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں. ولقائہ، لقاء ان کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، یہ مرکب اضافی ہے. لقائی مجرور کیوں ہوا، واو عطف، یہ با کا ایفیکٹ ادھر بھی آ گیا. سو یعنی وہ کس چیز کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کی آیات کا، اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. ہوا کیا، حبطت اعمالہم، حبط یحبط باب سامیہ سے عقارت ہو جانا، ضائع ہو جانا، فضول میں کسی کام نہ آنا، کوئی نتیجہ نہ نکلنا. حبطت واحد مؤنث کا صیغہ، تو چوتھا صیغہ ہو گیا. تو اب دیکھتے ہیں جب پہلا یا چوتھا ہو تو اس کا مطلب فاعل کے چانسز ہیں موجود ہو، وہ رفع میں ہے تو وہ موجود ہے. اعمال عمل کی جمع ہے، تو واحد مؤنث کا صیغہ آیا، اس کے لیے زیادہ تر یہی آیا کرتا ہے. فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، عقارت ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، لا نفی کا قاف واو میم مادہ، باب افعال، اقامہ یقیم، قائم کرنا، نقیم فعل مضارع، نحن فاعل. سو ہم قائم نہیں کریں گے لہم ان کے لیے، یوم القیامت یہ ظرف کے طور پر آ گیا مفعول فی. لا نقیم لہم یوم القیامت، ہم ان کے لیے قیامت کے دن قائم نہیں کریں گے. وزنن مفعول. دوسرا کیا نہیں قائم کریں گے، کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کے اعمال کو تولنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جائے گا. سیدھا ڈائریکٹ جہنم میں، کوئی اعمال نہیں گنے جائیں گے. کفار کے کسی عمل کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کیا جائے گا. وزن صرف قائم کیا جائے گا اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، ان کے اعمال تولے جائیں گے. نان مسلمز کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، کہ جب انہوں نے اللہ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تو اعمال تلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. سو یہ بہت سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا اور ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزن. آگے چلتے ہیں جی، تو آگے ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا.
ذالکا مبتدا اس میں اشارہ ہے دور کا کہ وہ یہ جو پیچھے پوری بات بتائی گئی کہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو یہ کیوں ہوگا؟ ذالکا جزاؤہم، یہ خبر ہے کہ یہ ہے ان کی جزا۔ اب وہ جزا کیا ہے؟ یہ اس جزا کا بدل آ رہا ہے، جہنم، وہ جزا کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یا پھر اس کا اعراب کچھ اس طرح سے بھی کیا گیا کہ ذالک مبتدا جزاؤہم جہنم، پورا جملہ خبر، اس جملے میں پھر جزاؤہم مبتدا جہنم خبر، اور پھر پورا جملہ مل کے ذالک کی خبر بن گیا۔ مختلف طرح سے اس کا اعراب کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ با سببیہ ہے، متعلق ہو گیا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا۔ ما موصولہ، کفروا ہم اس کا فاعل فعل ماضی، واتخذوا واو عطف ہوا۔ یہ دو اس کے یعنی یہ صلہ بن گئے، ایک کفروا صلہ، دوسرا واتخذوا صلہ۔ حمزہ خا ذال مادہ باب افتعال بنانا، واتخذوا فعل ماضی ہم فاعل۔ جہنم بما کفروا، اس کے سبب جو انہوں نے کفر کیا، اور دوسرا سبب کیا تھا؟ واتخذوا، انہوں نے بنا لیا آیاتی۔ اب یہ حالت نصب میں مفعول واتخذوا کا، میری آیات کو، ورسولی، اور میرے رسولوں کو۔ یہ دوسرا مفعول بن گیا رسول، اور یہ تیسرا مفعول بن گیا، کیا بنا لیا؟ حضون۔ حضون کا مطلب ہوتا ہے تماشا، یعنی ہنسنے کی جگہ، ہنسنے کی چیز بنا لی انہوں نے، مذاق اڑانے کی چیز بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی حضوا، کہ میری آیات کو اور میرے رسولوں کو تماشا بنا لیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین، اب دیکھیں پہلے تعلق ہوا کافرین کا جن کو جہنم دی جائے گی، اب مومنوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ان حرف تاکید، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پورا جملہ جو ہے یہ اسم ان بن گیا، اور الذین اسم موصول، آگے آمنوا وعملوا صلہ، اور صالحات مفعول عملوا۔ آمنوا حمزہ میم نون مادہ باب افعال فعل ماضی ہم فاعل، وعملوا عین میم لام مادہ باب سامیہ، عمل یعمل عمل کرنا، صالحات مفعول عملوا کا۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، اب یہ خبر ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کانت فعل ماضی ناقص، مؤنث آ گیا، اس کا مطلب اس کا اسم ہوگا، خبر اسم کیا ہے؟ جنات الفردوسی، یعنی جنت فردوس، جمع میں آ رہا ہے کہ فردوس کے باغات، جنات الفردوس اسم ہو گیا، اور نزلا حالت نصب میں آ رہا ہے، یہ خبر کانت ہو گیا لہم متعلق۔ کانت ان کے لیے ہوں گی۔ اب ہوں گی کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک تو یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور دوسرا یہ روز قیامت پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یعنی ان کے لیے جنات الفردوس مہمان نوازی کے طور پر ہوں گی۔ سبحان اللہ، پہلے نزلا کیا تھا؟ جہنم تھی، کہ جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور یہاں کیا ہے؟ ان کے لیے ہوں گی جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، جنات الفردوس نزلا، کہ جنت فردوس جو ہے وہ مہمان نوازی کے طور پر ہوگی۔ آگے پھر دیکھ رہے ہیں آپ خالدین، نصب میں ایک اسم موجود ہے، حالت نصب میں نکرہ۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ نکرہ ہے، اور پیچھے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، نزلا ایک واحد ایک اسم ہے، اس کی یہ اس سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ جمع ہے، اس ہم ضمیر کا حال ہے۔ ہم یہاں پہ ذوالحال ہے، اس کی ضمیر کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے؟ پیچھے جنات کی طرف، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب یہ ان کا دوسرا حال ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، حول ان کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا۔ لا نفی، یبغون با غین اور یا، بغا یبغی باب ضربہ سے، یبغون فعل مضارع ہم فاعل، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا یا چاہنا۔ لا یبغون عنہا، ہا جا رہا ہے جنت کی طرف، حولا مفعول، کہ وہ اس جنت کی کو تبدیل ہونا نہیں چاہیں گے، یعنی وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو چھوڑ کر کچھ اور تلاش کر لیا جائے، بس اب وہ کہیں گے کہ ہمیشہ ہم اسی میں ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل، امر کا صیغہ، آگے مقولہ ہے، کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، لو اگر، کان البحر، البحر اسم کانا، سمندر، مدادن خبر کانا، مداد کہتے ہیں سیاہی، روشنائی جسے ہم کہتے ہیں نا، سیاہی کی بوتل جو ہوتی تھی۔ قل لو کان البحر مدادن، آپ کہہ دیجئے اگر سمندر ہو جائے سیاہی،
لکلمات ربی، میرے رب کی کلمات کے لیے، مرکب اضافی ہے پورا، تو یہ ربی مجرور ہے کلمات کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جو متعلق بن رہا ہے. سو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر ہو جائے سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی کے طور پہ وہ کام کریں، تو کیا ہوگا؟ لام یہ جواب لو ہے، یعنی جواب واقعہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لنفد البحر، نون فا اور دال مادہ، نافدہ ینفد باب سامیہ سے، سو نافد البحر، اور بحر فائل ہو گیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے یہ. لنافد البحر، سمندر غائب ہو جائے گا. کب غائب ہوگا؟ قبلہ، اب قبلہ ظرف ہے، یہ مفعول بن گیا نافدہ کے لیے. نافد البحر قبلہ، قبلہ یہاں پہ مضاف ہے، اسی لیے آپ کو قبل کی بجائے قبلہ نظر آ رہا ہے. آگے پھر جملہ مضاف الیہ ہوگا. ان تنفد کلمات ربی، یہ پورا جملہ جو ہے مضاف الیہ ہے، یہ سوری ان سے لے کر قبلہ کے لیے. اور ان مصدریہ، تنفدہ، نون فا دال تنفدہ، سو یہ منصوب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. بیسیکلی تنفدو تھا، سو تنفدو واحد مؤنث کا صیغہ فعل مضارع میں سے، چونکہ کلماتو حالت رفع میں یہ فاعل ہے تنفدو کے لیے، سو واحد مؤنث کا صیغہ اس لیے آیا. لنافد البحر، سمندر گم ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس تیرے رب کی کلمات کے خبر ختم ہونے سے پہلے، یعنی سمندر کی جو سیاہیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہونے والے. آگے پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، وَلَوْ جِئْنَا، اب با جس کو لے کر آنا ہوتا ہے، یعنی جا یجیء فعل ماضی ہے، نحن فاعل، جیم یا حمزہ مادہ باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا. سو وَلَوْ جِئْنَا، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب با حرف جر کے ساتھ آئے تو پھر لے کر آنا. وَلَوْ جِئْنَا، یعنی اگر ہم لے آئیں بِمِثْلِهِ، اس کے مثل، یہ ہاں باہر کی طرف، یعنی اس سمندر کی مثل، مددن مفعول، مدد کے طور پر، یعنی اس سمندر کے طور، اور سمندروں کو مدد کے لیے بھی لے آئیں، تب بھی اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے والے، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. آگے اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے. بڑا ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اللہ کرے یہ ہم مسلمانوں کو سمجھ آ جائے اور ہم بجائے ادھر ادھر گھومن گھیریوں میں جانے سے قرآن مجید کی آیات کو سیدھا لیں. قل انما انا بشر مثلکم، ان حرف تاکید مائے کافہ، اس نے اس کو روک دیا. انا مبتدا، بشر خبر، مثلکم اس کی صفت ہو گئی. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تم سب کی طرح. یوحا الیہ، یوحا اب صفت بشر کی، سو واو ہا یا مادہ باب افعال، اوہا یوحی، اور یہ یوحا یعنی یو ہی وہ وحی کرتا ہے، یوحا اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے. سو انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، سو یوحا الیہ میری طرف وحی کیا جاتا ہے، یوحا الیہ. اب اس کا نائب الفاعل پر ذرا غور کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو چند آیات پہلے بتایا کہ انا یا ان یہ مصدریہ ہوتے ہیں، جملے کو مصدر میں لے لیتے ہیں تو وہ جملہ فاعل، مفعول، مبتدا، خبر سب بن سکتا ہے. سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ انما الہکم الہ واحد، یہ پورا جملہ یہ نائب الفاعل بن رہا ہے یوحا کے لیے، نائب الفاعل بن رہا ہے یوحا کے لیے. سو ما کافا، انا حرف تاکید، الہکم مبتدا، الہ واحد یہ خبر اور واحد اس کی صفت، کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا تو صرف ایک ہی الہ ہے، یہ بات وحی کی جاتی ہے میری طرف. قل انما انا بشر مثلکم، میں تم سب کی طرح کا ہی ایک بشر ہوں. یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ صرف اور صرف تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے. آگے اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. من شرطیہ بن رہا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، یہاں تک دیکھتے ہیں کانا کا اسم ہوا جو اپنے من کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور یرجو لقاء ربہ یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے کانا کے لیے. سو را
جیم واو رجا یرجو امید کرنا خواہش کرنا، کان یرجو ہوا اس کا فاعل، وہ اپنے مبتدا کو فالو کر رہا ہے، کان یرجو لقاء ربہ یہ مفعول یرجو کے لیے مرکب اضافی ہے، لقاء ملاقات، جو اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے ارادہ رکھتا ہے، فل اسے کیا چاہیے؟ جواب شرط آ رہا ہے، لام تعلیل لام امر تعلیل منصوب کرتا ہے، اس نے مجزوم کیا ہوا ہے، فلیعمل یہ منصوب مجزوم ہو گیا نا، ہوا فاعل وہی من، فلیعمل اسے چاہیے کہ وہ کرے، عملا صالحا صفت ہو گئی عملا کی مفعول اس کے لیے، فلیعمل عملا صالحا اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اور مزید کیا کرے؟ لا یشرک لا نہیں، اشرک یشرک شین را کاف مادہ باب افعال شرک کرنا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا مفعول یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی وہ شریک نہ کرے۔ تو الحمدللہ یہ تو سورہ کہف کی آیات کا انالیسس تھا، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جی تو جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ روز قیامت کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ ان کے سامنے جہنم کو لائے گا، یعنی اسے ظاہر کر دے گا تاکہ وہ جہنم رسید ہونے سے پہلے ہی اس کے عذاب اور سزاؤں کا مزہ چکھ لیں، اور اسی طرح جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی انہیں جلدی سے غم و حزن میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اس قیامت کے دن جہنم کو 70,000 زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ نے ان کافروں کے بارے میں فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، وہ غفلت میں مبتلا ہو کر قبول ہدایت اور اتباع حق سے اندھیرے اور بہرے ہو گئے تھے، جیسا کہ فرمایا سورہ زخرف میں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے، تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے؟ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بات ان کے لیے درست اور نفع بخش ہے۔ کلا سورہ مریم میں ہے کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں وہ معبودان باطلہ ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور الٹے ان کے جہنم میں دشمن اور مخالف ہوں گے۔ اگلی آیات کی تفسیر میں فرمایا اعمال اور بدلے کے لحاظ سے خسارے والے لوگ کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے عمر سے اور انہوں نے مصعب سے روایت کیا ہے کہ میں نے اپنے والد یعنی سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، کے بارے میں پوچھا کیا اس سے حروفیہ فرقے کے لوگ مراد ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی، اور نصارہ نے جنت کا انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جبکہ حروریہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فاسقین کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی بن ابو طالب، ضحاک اور دیگر کئی ائمہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حروریہ، یہود و نصارہ اور ایسے دیگر سب لوگوں کو بھی شامل ہے، یہ عام ہے اور اس میں کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں، کیونکہ یہ آیت کریمہ مکی ہے اور اس وقت ابھی یہود و نصارہ سے خطاب شروع نہیں ہوا تھا، اور خوارج کا تو اس وقت قطعاً کوئی وجود ہی نہ تھا، لہٰذا یہ عام آیت ہے اور ہر وہ شخص اس کا مصداق ہے جو غیر پسندیدہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور گمان یہ کرے کہ وہ درست اور اس کا عمل مقبول ہے، حالانکہ وہ خطا کار اور اس کا عمل مردود ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ الغاشیہ میں وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ، اس روز بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا سورہ فرقان میں وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، اور جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ اور فرمایا سورہ النور میں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم
یجدہ شیئا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں چمکتی ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ کافر کا ہر اچھا کام آخرت میں عبث اور بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ہم آپ کو بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، اور پھر ان کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی سعی دنیاوی زندگی میں برباد ہو گئی، یعنی جنہوں نے ایسے عمل باطل عمل کیے جو غیر شرعی، ناپسندیدہ اور غیر مقبول تھے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے اچھے کام کر رہے تھے، یعنی وہ اعتقاد یہ رکھتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں اور وہ بڑے مقبول محبوب لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا، یعنی دنیا میں انہوں نے ان دلائل و براہین کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت اور اپنے رسولوں کی صداقت کے بارے میں بیان فرمائے تھے۔ نیز انہوں نے آخرت کی تکذیب کی، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت کے دن کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے ترازو کو بھاری نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال خیر سے خالی تھے۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَؤُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ایک بہت بڑا موٹا آدمی آئے گا مگر اللہ کے ہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ آیت کریمہ پڑھو اور قیامت کے دن کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کریں گے، اور فرمایا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ہے کہ ان کی سزا جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی ہم نے انہیں یہ سزا اس لیے دی کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو اور اس کے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی اور سخت تکذیب کی۔ مومنوں کو پھر اللہ نے جزا دینے کا اعلان کیا۔ اللہ نے اپنے سعادت مند بندوں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لانے والوں اور انبیاء کرام کے لائے ہوئے دین و شریعت کی تصدیق کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بہشت ہے کہ باغ ہوں گے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ فردوس بہترین جنت ہے، اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر کا پانی قلم کے ساتھ لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں، حکمتیں اور نشانیاں لکھنی شروع کر دی جائیں اور اس کے ذات پاک پر دلالت کرتی ہے، تو ان باتوں کے تمام ہونے سے پہلے سمندر کی یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم ویسا ہی دوسرا اس کی مدد کو لے آئیں، یعنی ایک اور سمندر بھی لے آئیں اور پھر اس کے بعد ایک اور لے آئیں اور اسی طرح اور سمندر لاتے جائیں اور اس کے ساتھ لکھا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یہاں پر ایک حدیث روایت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہی اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ ربی انت سے کہتے ہیں کہ تمام بندوں کا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے تمام سمندر کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر اور رسول ہیں اور معبود ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا قل، کہہ دیجئے ان مشرکوں سے جو آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، اگر کوئی مجھے سچا نہیں سمجھتا پھر بھی وہ اس طرح کا قرآن لا دکھائے جس طرح کا قرآن میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے تمہیں اصحاب کہف ذوالقرنین کے متعلق ماضی کے واقعات جو صحیح اور حقیقت حال کے مطابق بیان کیے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کہ میں غیب جانتا ہوں بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بارے میں مطلع فرما دیا ہے، اور اگر وہ مجھے ان کے بارے میں اطلاع نہ فرماتا تو میں ان کے بارے میں تمہیں کچھ نہ بتا سکتا۔ اسی طرح میں تمہیں یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ انما الہکم واحد الہ واحد، بے شک تمہارا معبود جس کی عبادت میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک ہی معبود ہے، یعنی جس کا کوئی شریک نہیں۔ عند اللہ مقبول اعمال، اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے یعنی اس سے ثواب اور اچھی جزا کی امید رکھے، فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، یعنی ایسی عبادت کرے جو محض اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی گئی ہو۔ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے یہی دو شرطیں ہیں کہ عمل خالص للہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انجام دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الرياء، یقول اللہ عز وجل لهم يوم القیامة اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، مجھے تمہارے
بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کے بارے میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو ریاکاری کرنے والوں سے فرمائے گا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دنیا میں دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، بھلا دیکھو تو صحیح کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو؟ امام احمد نے ابو سعید اور ابو فضالہ انصاری سے روایت کو بیان کیا ہے جو صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا اذا جمع اللہ عز وجل الاولین والآخرین لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من کان اشرک فی عمل عملہ للہ تبارک وتعالی احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ عز وجل فإن اللہ عز وجل اغنى الشرکاء یعنی شرک۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا جس اللہ کے لیے عمل کرتے ہو اس میں کسی کو شریک بنا لیا تو غیر اللہ سے اپنا ثواب طلب کر لے جس نے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کی نسبت سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورۃ الکہف مکمل کی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سورہ مریم کی ہم ابتدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔